صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد۔ میٹرو ون ٹی وی کی نشریات پاکستان کے طول و عرض میں، عرض وطن کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، وہ جملہ ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اور پاکستان بلکہ دنیا کے شرق و غرب میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن اس انتہائی متبرک و مقدس رات جو کہ شب مولود ہے، اور یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے یہ رات بھی بڑی معزز اور بڑی مکرم ہو چکی ہے، تو اس رات میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان سارے ناظرین و ناظرات کو، اور اس محفل میں موجود جملہ انتہائی خوبصورت، معزز اور مکرم ثناخوانان رسول جلوہ افروز ہیں، ان سب کو، اور ہمارے بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے انتہائی معزز مکرم جناب محترم عامر اللہ صاحب، اور میرے انتہائی دوست، میرے بھائی عابد سہیل صاحب، اور میرے دائیں طرف موجود ہیں میرے انتہائی محترم مکرم انور ملک صاحب، اور میرے بائیں جانب جلوہ افروز ہیں جناب ایک بہت بڑی شخصیت، بہت معزز، بہت مکرم علامہ فرید قادری صاحب، اور علامہ بخت زمی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، صمیم قلب سے اپنے سارے ناظرین و ناظرات کو، حاضرین و حاضرات کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم رات کی مناسبت سے سورہ النساء کی آیت نمبر 174 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں ہم نے اپنا چمکتا دمکتا نورانی رسول تمہیں عطا فرما دیا ہے، اور فقط وہ رسول روشن، چمکدار اور نورانی نہیں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وہ تنہا نہیں آیا ہے، وہ رسول نورانی بن کر آیا ہے تو ساتھ میں نورانی چمکتی دمکتی کتاب روشن بھی لے کر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آج کی شب
اہل ایمان پر، اہل زمین پر، اہل سماوات پر اور پوری کائنات پر یہ احسان عظیم کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ احسان تو سب پر ہے، جتایا فقط اہل ایمان پر ہے. اس لیے کہ جو ماننے والے ہیں احسان انہی پہ جتلایا جاتا ہے. جو نہ ماننے والے ہو اللہ ان سے کلام نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص نعمت کا کلام فقط مومنین سے کیا ہے کہ مومنو تم پر میرا کتنا بڑا احسان ہے. تم میں سے کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن میرا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا. تو فرمایا کہ یہ رسول نور بن کر آیا، اور نور کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی چمکتا ہے ان اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے. اور یہ نور تو وہ نور ہے، اور اس میں اتنا سرور ہے کہ جب بھی جہاں بھی چمکا ہے اس نے سب کو چمکایا ہے. یہ نور سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں چمکا. اضاءت منہ قصور الشام، تو انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور مکہ میں چمکا تو آسمان کے تاروں کو، ہمیں زمین کو روشن کرتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور کعبۃ اللہ میں چمکا تو ہر بت کو تھر تھرا کر گرتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور، اس میں اتنا سرور کہ یہ نور جب ایک غار حرا میں، ایک عام سی غار میں چمکتا ہے تو اس غار حرا کو غار حرا سے ہم نے جبل نور بنتے دیکھا. اور اس نور سے جب نور قرآن آ کر ملا تو دو دو نور کے ملنے سے ہم نے نور علی نور بنتے دیکھا. اور یہ نور جب مدینہ میں پہنچا تو یثرب میں پہنچا تو وہ دار الامراض یثرب، اسے دار الامراض سے ہم نے دار الشفا بنتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جن راہوں سے گزرتا ہے زمین کے اس ٹکڑے کو زمین کا ٹکڑا نہیں، ریاض الجنت بن کر جنت بنتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب مسجد اقصی میں پہنچا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو فخر سے مقتدی بنتے دیکھا. اور یہ نور جب عرش پر پہنچا تو ہم نے عرش کو خوشی سے رقص کرتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اذ یغشی الصدغۃ ما یغشی، قرآن کہتا نور مصطفیٰ کو نورانی ملائکہ کے نور کو ڈھانپتے ہوئے دیکھا. اور یہ نور جب اللہ کے بے حجاب جلووں میں پہنچا تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نور مصطفیٰ کو ہم نے نور خدا کے جلووں کو تکتے ہوئے دیکھا. اور یہ منظر کبھی ہم نے قرآن میں دیکھا، کبھی حدیث مبارکہ میں دیکھا. تو یہ نور جب بھی چمکا، جس محفل میں چمکا، آج شب ملوج میٹرو ٹی وی کی اسکرین پر چمک رہا ہے، تو جہاں پر بھی چمکا اس محفل کو، اندھیروں کو ہم نے جاتے ہوئے دیکھا، روتوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، اور غمزدہ چہروں پر خوشیوں کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. تو آج اس محفل میں اداسی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ کسی گھر میں اداسی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے چہرے پر اداسی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اداسی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کی شادابی ہونا چاہیے. آپ کے چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ آج سوگ کی رات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی خوشیوں بھری محفل میلاد کی رات ہے. تو آپ کے چہروں پہ آج اداسی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کی شادابی ہونا چاہیے. آپ کے چہروں پر خوشیوں کا راج ہونا چاہیے، آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے، اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے. آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے، اور اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ کی ٹی وی کی آواز بلند ہے تو محلے والے آ کر پوچھ لیں کہ بھائی آپ اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، تمہیں کیا مل گیا ہے؟ آخر ایسا کیا پا لیا ہے؟ تو ان پوچھنے والوں سے کہہ دینا کہ آج جو دلوں میں قرار آ گیا ہے، چہروں پر نکھار آ گیا ہے، ہر سو موسم بہار آ گیا ہے، اس لیے کہ آج ہمارا سید الابرار آ گیا ہے. یہ جو دلوں میں قرار آ گیا ہے، یہ جو چہروں پر نکھار آ گیا ہے، ہر سو موسم بہار آ گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا سید الابرار آ گیا ہے، اور نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے. نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے.
تو ناظرین کرام الحمدللہ یہ نورانی رات ہے اور ذکر نور کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر آج 12ویں شب، اور یہ جو 12 کا ہندسہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ 12 کا ہندسہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں جب اپنی گھڑیاں دیکھتا ہوں تو 12 کے بعد دن اور رات کا دورانیہ تو 24 گھنٹوں کا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں 12 کے بعد پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، 12 کے بعد عامر بھائی 13 نہیں آتا، عابد بھائی 14 نہیں آتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ 24 تک گنتیاں جانی چاہیے ہماری گھڑیوں پر، لیکن میں دیکھتا ہوں 12 کے بعد پھر 1 ہوتا ہے، پھر 2 ہوتا ہے، پھر 3 ہوتا ہے. یہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا. خدا کی قسم اس کا جواب ملا ہے تو 12 ربیع الاول سے ملا ہے. 12 ربیع الاول سے مل گیا کہ بھائی 12 کے بعد 13 14 نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ اشارہ ہے کہ 12 کے بعد 1 آتا ہے. ارے تم سب 1 سے ملنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ پہلے 12ویں والے کے قدموں میں آنا پڑے گا. جو 12ویں والے کے قدم میں آ جاتا ہے، وہ 12ویں والے کے قدم میں آ جاتا، 12ویں والا آگے بڑھا کر اسے 1 سے ملا دیتا ہے. میں نے کہا 1 مرتبہ ایسا کرے، کہا نہیں، ہر مرتبہ اگر 1 سے ملنا ہے تو 12ویں والے کے پاس آنا پڑے گا. اب میں نے 12ویں والے سے پوچھا، 12ویں والے آقا آپ بتا دیجئے آپ سے ملنے کے لیے بھی کہیں آنا پڑتا ہے؟ کہا ہاں، اگر 12ویں والے سے ملنا ہے تو پہلے 11ویں والے کے پاس آنا پڑے گا. 12ویں والے کو پاس ملنا ہے تو پہلے 11ویں والے کے پاس آنا پڑے گا. میں نے 11ویں والے سے پوچھا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے کسی سے ملنا ہے؟ کہا ہاں، اگر 11ویں والے سے ملنا ہے تو پہلے خواجہ صاحب کی چھٹی سے ملنا پڑے گا. اور میں نے کہا چھٹی والے آپ سے ملنا ہو تو پہلے کہا سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی دوسرا مہینہ. کہا 6 سے ملنا ہے تو پہلے دوسری والے کے پاس آنا پڑے گا. معلوم ہوا پہلے دوسری والے کے پاس آئے، پھر چھٹی والے کے پاس جائے، چھٹی والا ہمیں 11ویں والے کے پاس بھیجتا ہے، 11ویں والا ہمیں 12ویں کے قدموں میں بھیج دیتا ہے. اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے وہی حقیقت میں بارگاہ رب العلا میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ سیکوینس ہے. میں چائنا گیا، میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ 24 نمبر کی گھڑیاں کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا کہ 24 نمبر نہیں ہوتے، ہم میں نہیں ہوتے. میں نے کہا 24 نمبر کی گھڑیاں کیوں نہیں بناتے؟ کہا ہم بناتے ہیں 24 نمبر کی گھڑیاں، بناتے ہیں ہم 24 نمبر کی، لیکن کس کے لیے؟ جو سفر میں ہو. اگر اسٹیشنز پہ جائیں تو 24 نمبر کی گھڑیاں، اگر آپ کسی ایئرپورٹس پہ جائیں تو وہاں آپ کو 24 نمبر کی گھڑیاں ملیں گی. یہ اشارہ اس طرف کہ جو 24 پر ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے. انگلش والے سفر میں بھی، اردو والے سفر میں بھی، وہ سفر میں ہوتا ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو 24 پہ ہوتا ہے کبھی اس در پہ ہوتا ہے کبھی اس در پر ہوتا ہے. جو 24 پہ ہوتا ہے وہ سفر پہ ہوتا ہے، اور جو 12 پر ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، کملی والے کی نظر میں بھی ہوتا ہے. تو 12 ربیع الاول اللہ تبارک و تعالی قد جاءکم برہان من ربکم، میرا محبوب بن کر آ گیا ہے. میں نے کہا رب کریم ہم تو اس دنیا میں آنے کے بعد بنتے ہیں. پہلے نام ملتا ہے، پھر نشان ملتا ہے، پھر پہچان ملتی ہے، پھر گھر بار ملتا ہے، پھر عزت ملتی ہے، پھر شہرت ملتی ہے. کہا ارے او نادان، میرے محبوب کو اپنا جیسا مت سمجھ لینا، اس لیے کہ تم دنیا میں بننے کے لیے آتے ہو اور میرا محبوب تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے. تم آ کر بنے ہو، میرا محبوب بن کر آیا ہے، اپنا جیسا مت سمجھ لینا. میں نے کہا کہ اے رب کریم کیا سمجھیں؟ کہا وہ بنانے والا ہے، تم بننے والے ہو. میں نے کہا محبوب نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ کہا محبوب آتا ہے تو تمہیں شاہدم و مبشرہ و نذیرہ، ارے وہ آتا ہے تو تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں میری معرفت بھی دیتا ہے، تمہیں جہنم سے بھی بچاتا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، تمہیں جنت میں بھی پہنچاتا ہے اور تمہیں رب سے بھی ملاتا ہے. میرا محبوب نہ آیا تمہیں کیا پتا؟ میرا برہان قد جاءکم برہان من ربکم، میرا برہان آیا ہے تو تمہیں میرا پتہ دیا ہے. اس سے پہلے تم میں سے کون جانتا تھا؟ کعبہ موجود تھا. کیا کعبہ نے کہا کہ بت ہٹا دو، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کرو؟ کعبہ خاموش، حجر اسود خاموش، مطاف خاموش، صفا مروہ خاموش. لیکن اللہ نے اپنا برہان بھیجا
تو کعبہ کے بت نے گر کر بتایا کہ اس کعبہ کو پاک و صاف کرنے والا آ گیا ہے۔ محراب کعبہ حضور کے گھر مبارک کی جانب جھک کر بتا رہی تھی کہ اب مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور ایسی اللہ کی دلیل اور برہان بن کر آئے، جو خاموش زبانیں تھی، جو بول نہیں سکتے تھے، اللہ نے انہیں بھی زبانیں عطا فرما دی ہیں۔ قد جاکم برہان من ربکم، میرا محبوب بن کر آئے۔ تمہیں کیا پتا ہے ایک ذات ہے جو لامکان میں رہتی ہے، تم مکان والے، وہ لامکان والا کس طرح تم جانو گے؟ لامکان، نو پلیس، نو اسپیس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمان میں ہے نہ مکان میں، وہ لامکان والا، تم مکان والے، وہ لامحدود، تم محدود۔ تمہیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ ایک ذات ہے خالق کی جو لامکان میں رہتی ہے، جو لامحدود ہے؟ تم محدود ہو، تم کس طرح جان سکتے تھے؟ لہٰذا اپنی معرفت کے لیے ہم نے اپنا حبیب بھیج دیا۔ تم مکان والے، وہ لامکان والے، ایسا حبیب بھیجا ہے جس کا تعلق مکان والوں سے بھی ہے، لامکان والے سے بھی ہے۔ رہتا مکان میں ہے، خبریں لامکان والے کی دیتا ہے، وہ مکان والوں میں شامل ہے۔ حبیب بھیج دیا جو مکان والوں میں شامل ہے، ایک طرف یہاں شامل ہے، ایک طرف رب سے واصل ہے۔ رہتا یہاں پر ہے، خبریں وہاں کی دیتا ہے، ورنہ تمہیں کس طرح پتا چلتا؟ اور بتایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعْرِفَكَ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي فَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو نہ میں دنیا والوں کو بناتا، نہ میں دنیا کو بناتا، نہ دنیا والوں کو بناتا۔ اے حبیب، اس لیے دنیا کو بنایا تاکہ تیری عزت و تکریم دکھائی جائے، تیری ناموس رسالت کے چرچے کیے جائیں۔ تو حبیب، میں نے یہ معیار بنا دیا، دنیا والے جو تیری جانب پش کر لیں گے، جو تجھ سے دشمنی کریں گے، وہ لوگوں کے قدموں میں روندے جائیں گے۔ اور اے حبیب، جو دل تیری بارگاہ میں جھکا لیں گے، تجھے تکریم دی ہے، انہیں بھی میں تکریم بھی عطا فرما دوں گا، عزت بھی عطا فرما دوں گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے۔ وہ ملعون لعین الدنیا والآخرہ اگر خاکے بنا رہے ہیں تو میرے نبی کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، خاکہ کوئی کیا بنائے گا؟ ان کا تو سایہ نہیں بنا، وہ اپنا ہی خاکہ بنا رہے ہیں، وہ اپنا خاکہ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو تو محمد بنایا ہے، وہ کسی مزمم کا خاکہ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو محمد بنایا ہے۔ اب محمد کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے، حضور کی نعت ہے۔ اللہ نے جب محمد آپ کہتے ہیں نا، حضور کی کمپلیٹ نعت ہے، حضور کی مکمل نعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک موقع پر میں نے کہا تھا کہ محمد 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 میں کہہ کر خدا کی ہی سنت ادا کر رہا ہوں، ہے نام محمد ہی نعت محمد، محمد میں لکھ کر قلم رکھ رہا ہوں، محمد میں لکھ کر قلم رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے نام ایسا بنایا ہے کہ جو بھی نام لیتا ہے، نام روشن ہے، اللہ اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور وہ جو خاکے بنا رہے ہو کسی مزمم کے، کہا محبوب میں نے تجھے بنایا، دنیا والوں کو بنایا، اور دنیا کو اس لیے بنایا کہ محبوب تیری شان دکھائی جائے۔ میں کبھی کبھی رب سے ہاتھ جوڑ کر پوچھ لیتا ہوں، رب محبوب کو اس لیے بنایا، دنیا کو اس لیے بنایا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے، یہ بھی بتا دے محبوب کو کس لیے بنایا؟ محبوب کو کس لیے بنایا؟ دنیا کو بنایا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے، محبوب کو کس لیے بنایا؟ تو جواب آتا ہے، ارے او نادان، دنیا کو اس لیے بنایا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے، محبوب کو اس لیے بنایا کہ اپنی پہچان کروائی جائے۔ محبوب کو اس لیے بنایا کہ اپنی پہچان کروائی جائے، دنیا کو اس لیے بنایا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے۔ میں نے کہا فقط دنیا کو نہیں، آخرت کو بھی اس لیے بنایا۔ میں نے حشر کا میدان بھی اس لیے برپا کیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میں نے دنیا کو بنایا کہ محبوب کی شان دکھائی جائے، محبوب کو اس لیے بنایا کہ اپنی پہچان کروائی جائے۔ تو میں نے کہا اے رب کریم، تیری پہچان اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ کہا ارے او نادان، میں لامحدود تو محدود، میں لامقام ہے تو مقام ہے۔ اب بائی ڈیفالٹ تجھے ایسا بنایا جب تک کوئی اسٹرکچر نہ ہو، کوئی شکل نہ ہو، کوئی صورت نہ ہو، نہ تو کسی کو جان سکتا نہ پہچان سکتا ہے۔ بغیر اندیکھی انویزیبل چیز تو تجھے نظر نہیں آتی، تو مانے گا کیسا؟ تو محتاج ہے صورت کا،
اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تصور سے پاک ہوں، میں صورت سے پاک ہوں، میں زمان سے پاک ہوں، میں زمانیات سے پاک ہوں، میں شکل سے پاک ہوں، میں شکلیات سے پاک ہوں، میں مکان سے پاک ہوں، مکانیات سے پاک ہوں، میں جسم سے پاک ہوں، جسمانیات سے پاک ہوں، میں خیال سے پاک ہوں، تخیلات سے پاک ہوں، میں صورت سے پاک ہوں، تصورات سے پاک ہوں۔ تو کس طرح مجھے جانتا؟ تو صورت کا محتاج ہے، تو تیری محتاجی کو دیکھ کر میں ایک صورت والا بھیج رہا ہوں، میں ایک مکھڑے والا بھیج رہا ہوں، میں ایک جمال والا بھیج رہا ہوں۔ ارے تو محتاج ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو صورت کا محتاج ہے، تو ایک صورت والا بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھتے رہنا۔ ارے صورت مصطفیٰ کی ہوتی ہے، جلوے خدا کے نظر آ رہے ہیں، صورت خدا کی ہوتی ہے، جلوے خدا کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے رب کیا بنا کر بھیجا؟ کہا کہ اس کو دیکھتے رہنا، اسے والضحیٰ کا مکھڑا دے کر بھیجا ہے، اسے واللیل کی زلفیں دے کر بھیجا ہے، اسے یاسین کے جلوے دے کر بھیجا ہے، اسے والنجم کی نورانیت دے کر بھیجا ہے، اسے تاسین کی اور الشمس کے رخسار دے کر بھیجا ہے۔ ارے اسے دیکھتے رہنا۔ میں نے اپنے محبوب کو لا اقسم بہذا البلد کے مقدس قدم دے کر بھیجا ہے، وانت حل بہذا البلد کے پیر دے کر بھیجا ہے۔ ارے میں نے ما زاغ البصر وما طغی کی مقدس نگاہیں دے کر بھیجا ہے، میں نے مدثر کا پاک لباس پہنا کر بھیجا ہے، میں نے مزمل کا دوشالہ اڑھا کر بھیجا ہے۔ ارے اس کو دیکھتے رہنا۔ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، کبھی یہ سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئیں گے، کبھی یہ سیدہ حلیمہ کی گود میں نظر آئیں گے۔ ارے ان کو دیکھتے رہنا، کبھی یہ لاغر اونٹنی کو سب سے آگے دوڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی یہ ابو بکر کے کاندھوں پہ نظر آئیں گے، کبھی مولا علی کے زانوں پہ نظر آئیں گے، کبھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں نظر آئیں گے۔ ارے ان کو دیکھتے رہنا، کبھی یہ یثرب کو مدینہ بناتے نظر آئیں گے، کبھی یہ عرش معلی پر نظر آئیں گے۔ ان کو دیکھتے رہنا، کبھی یہ زمین پر نظر آئیں گے، کبھی یہ آسمان پر نظر آئیں گے، کبھی فرش پہ نظر آئیں گے، کبھی عرش پر نظر آئیں گے، کبھی مکاں کو روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کبھی لا مکاں میں نظر آئیں گے۔ میرے حبیب کو دیکھتے رہنا۔ ارے اس کو دیکھتے رہنا، جو میرے محبوب کو مان جائے گا، جان جائے گا، وہ مجھ بغیر صورت والے خدا کو پہچان جائے گا۔ تو اس حبیب کو بھیج رہا ہوں، میرے محبوب کے پاس آنا، یہ جہاں ہو۔ میں نے کہا اے رب کریم، تو نے تو بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، تیرے محبوب کا کہاں سے پوچھیں؟ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن کہ آپ محبوب کا کس سے پوچھیں گے؟ تو جب آیا محبوب کا پوچھنا ہو، اس کی عظمت کا، اس کے کمالات کا، اس کے جمالات کا، اس کے معجزات کا، اس کی رفعت کا، اس کی فضیلت کا، اور اس کی ذکر کی رفعت کا پوچھنا ہو، اس کی صفات کا، اس کی نعت کا پوچھنا ہو، تو خبردار، اگر پوچھنا ہو تو کسی غدار سے نہ پوچھنا، محبوب کے جلووں کا پوچھنا ہو تو محبوب کے یار سے پوچھنا، محبوب کی شان۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھیے کسی کو نزلہ ہو جائے نا، اگر آپ اسے پھول سنگائیں گے، بولیں گے اس میں تو خوشبو ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے نزلہ ہے، فالٹ اس کے اندر ہے، لیکن کہے گا پھول میں خوشبو نہیں ہے۔ کسی اگر بھینگے کو اگر کوئی چیز دکھائیں گے، وہ کہے گا کہ جناب آئینے کے سامنے خود کھڑا ہے، لیکن اچھی چیز دکھائیں گے، دو نظر آ رہے، اپنا چہرہ نظر آئے، کہا اسے میری طرح ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ لہذا کا بڑا اہم سوال ہے، محبوب کا پوچھنا ہو تو محبوب کے دشمنوں سے نہ پوچھنا، ارے محبوب کے جلووں کا پوچھنا ہو تو محبوب کے عاشقوں سے پوچھنا۔ محبوب کا پوچھنا ہو تو ابو جہل ابو لہب سے نہ پوچھنا، ارے محبوب کا پوچھنا ہو تو عاشقوں کے صدیقوں کے امام جناب ابو بکر سے پوچھنا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے غلط سوال کر لیا، کیمسٹری کے ٹیچر سے فزکس کا پوچھ لیا تو وہ غلط بتا دے گا، اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے انجینئرنگ پوچھ لی تو وہ غلط بتا دے گا، وہ کسی انجینئر سے اپنا علاج کرانے پہنچ گئے تو آپ کو مار دے گا۔ یقینی طور پر پوچھنا بڑا اہم ہے۔ ارے محبوب کے جلووں کا اگر پوچھنا ہو، محبوب کے جلووں کا پوچھنا ہو
تو اپنے جیسا کہنے والے کسی مصلی سے نہ پوچھنا، ارے محبوب کے جلووں کا پوچھنا ہو تو فاروق اعظم جیسے اصلی اور اعلیٰ نسلی سے پوچھنا، محبوب کے جلووں کا پوچھنا ہو تو اپنے جیسے کہنے والے اندھیروں میں رہنے والے کسی بے نور سے نہ پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو تو دو دو نور والے ذوالنورین سے پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو، محبوب کا پوچھنا ہو، محبوب کا پوچھنا ہو، اس در اس در کسی بے در اور بے گھر سے نہ پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو تو فاتح خیبر علی حیدر سے پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو، محبوب کا پوچھنا ہو تو مقتدائے مہاجر و انصار سے پوچھنا، مہر صدق و وفا سے پوچھنا، میرے محبوب سے پوچھنا ہو تو عاشقوں کے امام اویس قرنی سے پوچھنا، صہیب رومی سے پوچھنا، سلمان فارسی سے پوچھنا، بلال حبشی سے پوچھنا، اور میرے محبوب کا پوچھنا ہو تو اللہ کی قرآن سے پوچھنا کہ محبوب کیسے ہیں، محبوب کیسے ہیں۔ اگر کسی غلط محفل میں جا کر پوچھ لیا، غلط جگہ پر بیٹھ گئے تو یاد رکھیے تو پھر فرانس والے ملعون جیسا حشر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کیمرون جیسا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس راستے سے گزرا نہیں کہ اسلام تو امن و آفتی کا مذہب ہے، اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اسلام کا امن کا مطلب ہے ایمان، سلامتی۔ اگر غلط جگہ پر بیٹھ گئے تو پتہ صاف ہو جائے گا، اب کہاں بیٹھنا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہے کچھ طلب تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، یزیدیوں کو چھوڑ دے، یزیدیوں کو چھوڑ دے، حسینیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، فسادیوں کو چھوڑ دے، فسادیوں کو چھوڑ دے، فسادیوں کو چھوڑ دے، فسادیوں کو چھوڑ دے، میلادیوں میں بیٹھ جا، فسادیوں کو چھوڑ دے، میلادیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو ہم نے اپنے حبیب کو برہان بنا کر بھیجا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک برہان۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو مٹائی جا سکتی ہے، اور برہان وہ دلیل ہوتا ہے جو مٹی ہوئی دلیلوں کو بھی دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ بتائیے انبیاء کرام کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش، لیکن آپ سب کے نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو میرے نبی نے جس جس کا نام لیا ہے دنیا آج انہی نبیوں کو نام سے جانتی ہے، اس لیے فرمایا ہم نے برہان بنا کر بھیجا۔ اور دلیل وہ ہوتا ہے جو چند معجزات، اور برہان وہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک مجسمے معجزہ بن کر آئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس نبی کو جو معجزہ دیا، اور وہ معجزہ نبی کے جس آرگن سے، جس عضو سے، جسم کے جس پارٹ آف دا باڈی سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، اللہ نے اس کو اس منظر کو بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے، نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ قرآن ہی کہتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، دم عیسیٰ، اس کا ذکر ہو گیا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو جس نبی کو جو آرگن جو معجزہ عطا فرمایا اور جس آرگن سے وہ معجزہ، جس پارٹ آف دا باڈی سے معجزہ ظاہر ہوا، اللہ اس باڈی کے اس حصے کو قرآن میں اور دیگر کتابوں میں بیان کر دیتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے سر سے لے کر پیر تک مجسمے معجزہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اللہ نے قرآن میں نبی کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلووں تک نبی کے ایک ایک عضو کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔
لہٰذا آپ کہیں گے کہ جناب ثابت کیجئے، تو کبھی بددعا کہہ کر اللہ آپ کے حسن طرحدار کی بات کرتا ہے، کبھی واللیل کہہ کر آپ کی زلف گرہ گیر کی بات کرتا ہے، کبھی والشمس اور والنجم کہہ کر آپ کے رنگ و انوار کی بات کرتا ہے، کبھی یاسین و طٰہٰ کہہ کر آپ کے لب و رخسار کی بات کرتا ہے، کبھی حامیم اور طٰہٰ کہہ کر اللہ آپ کے جمال ضیابار کی بات کرتا ہے، کبھی قد نرا کہہ کر آپ کے رخ و اطوار کی بات کرتا ہے، اور کبھی فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہہ کر آپ کے ناز و انداز کی، راز و نیاز کی اور تسلیم و اقرار کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا اے رب کریم یہ رخ و اطوار کی بات کیوں کرتا ہے؟ فرمایا ارے او نادان تو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ میں نے کہا رب جھکتا تو تیرے سامنے ہوں، کعبہ کو وسیلہ بناتا ہوں، نگاہوں میں کعبہ کو رکھتا ہوں۔ فرمایا کعبہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا اے رب کریم تو بتا دے۔ فرمایا کہ میرے نبی کے رخ و اطوار کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے کہ تم بیت المقدس کی جانب رخ کرتے تھے، نبی چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ بن جائے، تو میں نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ پیارے تو 17 ماہ سے آسمانوں کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگ رہا ہے، 17 ماہ تک انتظار اس لیے کروایا، میں بھی تو چاہتا تھا اپنے حبیب کے جلووں کو تکوں، لہٰذا پیارے تو 17 ماہ سے آسمانوں کو دیکھ رہا تھا، تو 17 ماہ سے آسمانوں کو دیکھ رہا تھا، قد نرا تیرا رب تیرے جمال اور رخ انور کو دیکھ رہا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، انور بھائی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے میں نہیں کہتا اس جانب رخ کرو اس جانب رخ کرو، پیارے جس جانب تیرا رخ انور ہو جائے گا اسی سمت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بنا دیں گے۔ تیری رضا ترضاہا، حبیب بھائی ترضاہا تیری رضا پر چھوڑتے ہیں، جس جانب تیرا رخ انور ہو جائے گا اسی جانب کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیں گے۔ اس لیے 1000 کعبے 1000 سجدے انہی کے نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ لا تمدن عینیک کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کے چشمان مقدس کی بات کرتا ہے، لا تمدن عینیک کہہ کر چشمان مقدس کی بات کرتا ہے، اور ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر ان آنکھوں کے اوپر جو آئی لڈس ہے، جو پلکیں ہیں، اللہ ان پلکوں کی جنبش کی بات کرتا ہے، اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہہ کر اللہ ان آنکھوں کے اندر جو کورنیا ہے نا، کورنیا کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے آئرس اور پیوپل، اس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی آنکھوں کی، نبی کی پلکوں کی اور نبی کا جو کورنیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا رب کریم آنکھوں کی بات ہو جاتی، یہ کورنیا کی بات کیوں ہو گئی؟ کہا میاں تم جب سورج کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا رب کریم تھوڑی دیر دیکھیں گے آنکھیں چودھیا جائے گی، پیوپل شرنک ہو جائے گا، اور نہیں دیکھیں گے زیادہ دیر دیکھیں گے تو عام لوگوں کو دیکھیں گے تو دھندلا نظر آئے گا، سایہ نظر آ جائے گا۔ کہا اس لیے نبی کے پیوپل کی اور کورنیا کی بات کرتا ہوں، تم سورج کو دیکھتے ہو آنکھیں چودھیا جاتی ہیں، اور میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سورجوں سے روشن رب جب اپنے بے حجاب جلوے دکھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، ارے نگاہ مصطفیٰ پلک جھپکی بھی رہی تھی، جو کچھ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی قلب مصطفیٰ تصدیق کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، میں نے کہا کہ نبی کے ہر عضو کا اللہ نے قرآن سے بیان کر رہا ہوں میاں، حدیث سے بیان کروں گا، کوئی کہے گا ضعیف ہے، معتبر ہے، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، کون سی ہے، لیکن قرآن میں اگر کسی نے ضعیف کہہ دیا تو ایمان ضعیف ہو جائے گا۔ لہذا قرآن میں اعضائے مصطفیٰ کا ذکر اللہ کس طرح کرتا ہے، انہ هو السمیع البصیر کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نبی کے کان لعل کرامت کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ لا تحرک به لسانک، بس شمس کے رخسار کی تو بات ہوگی، اب دہن مصطفیٰ کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
لا تحرک بہ لسانک کہہ کر اللہ نبی کی زبان مبارک کا ذکر کرتا ہے، انہ لقول رسول کریم کہہ کر زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بات کرتا ہے، وقیل ہی یا رب کہہ کر ان الفاظ کی، ان کلمات کی تقدیس کی بات کرتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا کہہ کر نبی کی خوشگلو آواز کی بات کرتا ہے، خوش الحانی کی بات کرتا ہے، ان ترتیلا کہہ کر، اور پھر ان ہوا الا وحی یوحا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ لوگوں میرے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، لوگوں میرے نبی کی زبان سے منہ سے الفاظ نکلے، ہاں رب تیرے نبی کی الفاظ دہن مبارک سے الفاظ نکلے، فرمایا کہ سنو پھر الفاظ خدا کے ہوتے ہیں اور وہ ادا لب محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام، زبان کی بھی بات کرتا ہے، آواز کی بھی بات کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وما ينطق ان هو الا وحی یوحا کی شراکت کی بھی بات کرتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھے، زبان کے بعد اگر آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالی الی عنقی کا کہہ کر نبی کی سراہی دار گردن کی بات کرتا ہے، نبی کی گردن مبارک کا ذکر کرتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کہہ کر نبی کے شولڈرز کی کاندھوں کا ذکر کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کر نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے، نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے، کون سا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، میں نے کہا ہے رب کون سا سینہ، کہا فولادی سینہ، فولادی سینہ، قرآن نے جواب دیا فولادی سینہ، اور پھر علی سینے میں کیا ہوتا ہے دل، علی قلبک کہہ کر اللہ علی قلبک علی قلبک کہہ کر قلب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، میں نے کہا رب کریم اس سینے میں کیا خاص بات ہے، اس قلب میں کیا بات ہے، تو کہا ارے او نادان یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إنا أنزلنا على السماوات والأرض والجبال، آسمانوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن کی عظمت اور جلالیت کو برداشت نہیں کر سکتا، ارے ہم اس قرآن کو پتوں پر نازل کرتے، زمین پر، درخت کے پتوں پر اور آسمان کے تاروں پر نازل کرتے، اور ہم سمندروں پر نازل ہوتے، خس و خاشاک کی طرح بہ جاتے، میں علی قلبی کہہ کر اس قلب اور سینے کی بات کیوں نہ کروں کہ پورا قرآن نازل ہوتا رہا، الحمد سے لے کر والناس تک سینہ مصطفیٰ اسے جذب کرتا رہا، علی قلبی کہہ کر اللہ تبارک و تعالی سینے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، الذی انقض ظہرک کہہ کر ولا تجعل یدک مغلولۃ کہہ کر اللہ نبی کے ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتا ہے، ید اللہ فوق ایدہم کہہ کر ان ہاتھوں کی بیعت کی بات کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ کر ان ہاتھوں کے عمل کی بات کرتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب نے کیا کیا، اے اللہ تیرے محبوب نے مٹی لی، اپنی مٹھی میں لی، کفار کی جانب پھینکی، آنکھیں چودھیا گئی، تو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ارے سنو ہاتھ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر عمل مصطفیٰ کے خدا کا ہوتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر اللہ نبی کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، میں نے کہا اے رب ہاتھوں میں انگلیاں بھی تو ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انگلیاں، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ارے او بندے انگلیوں کا کیا کہنا، میرے نبی کی انگلیاں تو وہ ہیں اشارہ کر کے چاند توڑ بھی دیتی ہے، اسی لمحے جوڑ بھی دیتی ہے، تم زمین کی بات کرتے ہو، یہ انگلیاں تو اشارہ کر کے آسمان کے چاند کو توڑ دیتی ہیں، ارے او نادان توڑنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا مشکل ہوتا ہے، وہ توڑ بھی دیتی ہے، جوڑ بھی دیتی ہے، تو کہے گا چاند تو ایک پلینٹ ہے، سورج تو اسٹار ہے، تو ارے یہ انگلیاں اشارہ کرتی ہے تو سورج مقام غروب کو مقام طلوع بنا کر واپس آ جاتا ہے، ان انگلیوں کا کیا کہنا، ارے یہ انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے تو پانی کے برتن میں جائیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان انگلیوں کا اشارہ کل انشاءاللہ ہمیں ہوتا رہے گا، جہنم سے بچ کے جنت میں جاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہاں
تو اسی انگلیوں کے اشارے کے انشاءاللہ ہم بھی منتظر ہیں. تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہہ کر اللہ نبی مکرم کے انگلیوں کی بات کرتا ہے. الذی انقض ظہرک کہہ کر اللہ نبی کے بطن مبارک اور کمر مبارک کا ذکر کرتا ہے. قم اللیل کہہ کر اللہ نبی کے قدموں کا ذکر کرتا ہے. وانت حل بہذا البلد کہہ کر ان قدموں کی چہل قدمی کا ذکر کرتا ہے. اور دنا فتدلی کہہ کر ان قدموں کی رفتار کا ذکر کرتا ہے. دنا فتدلی کہہ کر اللہ نبی کے قدموں کی رفتار کا ذکر کرتا ہے. مدثر کہہ کر نبی کے لباس کا ذکر کرتا ہے. مزمل کہہ کر نبی کی شال کا ذکر کرتا ہے. ان ناشئۃ اللیل کہہ کر نبی کی راتوں کا ذکر کرتا ہے. ان لک فی النہار کہہ کر نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے. اور فسبی باطراف النہار لعلک ترضی کہہ کر نبی کی صبح کا بھی ذکر کرتا ہے, نبی کی شام کا بھی ذکر کرتا ہے. اور پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ کر نبی کے ہر لمحے کا ذکر کرتا ہے. لَعَمْرُكَ کہہ کر قسم ارشاد فرماتا ہے, لوگوں مجھے قسم ہے. میں نے کہا رب کریم تو نے فقط آمنہ کے لال کی قسم اٹھائی, دیگر انبیوں کی قسمیں نہیں اٹھائیں؟ تو جواب آتا ہے ارے نادان, وہ ایک زمانے میں آئے تشریف لے گئے, وہ کسی قریے میں آئے کسی خطے میں آئے تشریف لے گئے, تم قسمیں کس کی اٹھاتے ہو؟ ہم نے کہا رب جو بہت زیادہ عزیز, سب سے بڑا عزیز کون ہے؟ اللہ. اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, اللہ کی صفات کی قسم, عورتیں اپنے سہاگ کی قسم, اپنے بیٹے کی قسم. کہا تم قسم کس کی اٹھاتے ہو؟ کہا اللہ جو بہت محبوب ہو اس کی قسم اٹھاتے ہیں. تو کہا کہ میرا بھی یہی طریقہ, فرق یہ ہے کہ تمہارے محبوب چند ہزار میں تلاش کرتے ہو, ایک دو مل جاتے ہیں. ارے میرے پوری کائنات بنائی ہے, اربوں کھربوں انسان میرے سامنے موجود ہے. میں لعمرک کہہ کر محبوب کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ نہ محبوب جیسا میں نے کسی کو بنایا ہے, نہ محبوب سے بڑھ کر کسی سے محبت کی ہے. مرحبا. میں نے پوری کائنات میں چنا ہے تبھی تو مصطفیٰ بنایا, تبھی تو مجتبیٰ بنایا. میرا چنا ہوا, تمہارے چنے ہوئے 5 سال بھی تم پچھتاتے ہو, 5 سال پچھتاتے ہو. ٹھیک ہے نا, کس کو چن لیا بھائی, کس کو سلیکٹ کر لیا؟ آج کل سلیکٹڈ کے بڑے چرچے ہیں, لیکن کہا کہ تمہارا سلیکٹڈ نہیں ہے, رب کا سلیکٹڈ ہے. اور رب جس کو منتخب کر لیتا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ تو لعمرک کہہ کر انوار سے لے کر نور سے لے کر ظہور تک, ظہور سے لے کر میلاد تک, میلاد سے لے کر مزار تک, مزار سے لے کر مقام محمود تک اللہ نبی کے ہر لمحے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. لہذا قرآن سے حضور کے سارے اعضاء, یارو ادھر ادھر مت جایا کرو, سب کچھ قرآن میں موجود ہے, سب کچھ قرآن سے بیان کرو. الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہی تو ہے. بتائیے هو اللہ احد قل هو اللہ احد, اللہ کی وحدانیت ہے. سورہ اخلاص کیوں بولتے ہیں؟ توحید خالص, اس لیے اسے اخلاص بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کی یہ صفات کسی اور میں پائی نہیں جا سکتی. اور جو میلاد مناتے ہیں نا, تو ہم شرک کی بہکانی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں رب وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے, نہ ولادت ہے نہ میلاد ہے, اور ہمارا نبی وہ ہے جو یلد بھی ہے, یولد بھی ہے, ولادت بھی ہے, اور مسلمان ان کا میلاد بھی مناتے ہیں. تو میلاد منا کر تو ہم شرک کی بہکانی کرتے ہیں. تو سورہ اخلاص, کوئی کہے کہ نبی کا ذکر نہیں ہے تو توحید ہے. میں نے کہا رے نادان, اللہ چاہتا تو هو اللہ احد بھی کہہ دیتا, قل کہہ کر پہلے نبی کا ذکر کیا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اگر وہ کہتا وہ اللہ ایک ہے, بات تب بھی مکمل تھی. فرمایا کہ میں جب بھی اپنی معرفت کرواتا ہوں قل کے وسیلے سے کرواتا ہوں. قل کیا ہے؟ رسالت ہے. هو اللہ احد کیا ہے؟ وحدانیت ہے. معلوم وحدانیت بھی ملتی ہے تو وسیلہ رسالت سے ملتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا. یارو قرآن میں رسول کے یاروں کا بھی ذکر ہے, رسول کے غداروں کا بھی ذکر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب عتل بعد ذلک زنیم. تو رسول کے یاروں کا بھی ذکر ہے, غداروں کا بھی ذکر ہے, رسول کے عاشقوں کا بھی ذکر ہے, منافقوں کا بھی ذکر ہے, ہر دور کے منافقوں کا ذکر ہے. ارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی خلوت کا بھی ذکر کیا ہے, نبی کی جلوت کا بھی ذکر کیا ہے, نبی کی ازواج کا بھی ذکر کیا ہے, نبی کے حجروں کا بھی ذکر کیا ہے. پوری سورہ حجرات کس کے نام کی ہے؟ پوری سورہ حجرات نبی کے حجروں کے نام ہیں. الحجرات جمع ہے حجروں کی.
اللہ تبارک و تعالی نبی کے حجروں کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی ازواج کا بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے، اللہ صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے، صحابیات کا بھی ذکر کرتا ہے، انصار کا بھی ذکر کرتا ہے، مہاجرین کا بھی ذکر کرتا ہے، اور پورے قرآن میں نام لے کر اگر اللہ نے مطلقاً کسی صحابی کو صحابی قرار دیا ہے تو صحابی کا لقب کارید قول لصاحبہ، صحابی کا لقب پانے والے جناب ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کرتا ہے، اور نام لے کر رسول کے غلام زید بن حارثہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اللہ نبی کی سکونت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی ہجرت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی سیاحت کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن میں اللہ نبی کی عظمت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبوت و رسالت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی فضیلت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کے وسیلہ و وساطت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی حمیت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی غیرت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی شہادت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نبی کی عظمت و فضیلت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی کثرت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کے درود و تسلیمات کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی اونچی ذکر کی رفعت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ارے قرآن پڑھیے، ادھر ادھر مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں نبی کی قیادت و سیادت کا بھی ذکر کرتا ہے، مسجد اقصی نبی کی امامت کا بھی ذکر کرتا ہے، اور شب معراج رب مصطفیٰ کی ملاقات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، نبی کی شہادت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی شجاعت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کے غزوات کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی جہادیات کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی تبلیغ کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی تعلیم کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کی تدریس کا بھی ذکر کرتا ہے، ہمیشہ کی جاویدانی حیات کا بھی ذکر کرتا ہے، مسلمانوں سے قریب رہنے والے نبی کی قربت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کے مقام محمودیت کا بھی ذکر کرتا ہے، نبی کے وسیلہ مغفرت کا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ نبی کی مدد کرنے والی طاقت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن میں نبی کو حلال المشکلات بھی کہتا ہے، دافع البلیات بھی کہتا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت کا بھی ذکر کرتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ اتنا حصہ پڑھوں تو بات غلط ہو جائے گی، کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ میں نے کہا آگے بھی پڑھا، من ذا الذی یشفع عندہ، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے سب، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کوئی کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ الا باذنہ، جس کو میں اشارہ دوں گا، اشارہ آمنہ کے لال کو ہوگا، اور آمنہ کا لال جس کو اشارہ کرتا جائے گا وہ جنت میں داخل ہوتا رہے گا۔ تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے دوستو۔ قرآن کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی اللہ کی دلیل بن کر آئے، ایک نام ایک لقب، آدم نام صفی اللہ لقب، نوح نام نجی اللہ لقب، آگے چلے ابراہیم نام خلیل اللہ لقب، اسماعیل نام ذبیح اللہ لقب، موسیٰ نام کلیم اللہ لقب، عیسیٰ نام اور کلیمت اللہ لقب، ایک نام ایک لقب۔ لیکن جس کو اپنی برہان بنا کر بھیجا 12 ربیع الاول کو، اللہ اس نبی کو نام بھی کئی عطا کرتا ہے، القابات بھی کئی عطا کرتا ہے۔ بس آپ کی ماشاءاللہ کی جرمٹ میں ماشاءاللہ آخری یہ گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نبی کو کن کن ناموں سے یاد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ اللہ تبارک و تعالی کبھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی محمد کہتا ہے، فرید بھائی، حبیب بھائی توجہ چاہوں گا، کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی حامد کہتا ہے، کبھی محمود کہتا ہے، کبھی قاسم کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی رشید کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مشہود کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، اور کبھی آپ ہی کو سراجم منیر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا کہ نبی بھی حامد کس کے؟ اللہ کے، نبی بھی حامد اللہ بھی حامد، نبی کس کی تعریف کرے؟ اللہ کی، اللہ کس کی تعریف کرے؟ اپنے محبوب کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب حمد کے پردوں سے نکلا ہے، سب حمد کے پردوں سے نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نبی کو شافن کہتا ہے، کبھی دائن کہتا ہے، کبھی مہدن کہتا ہے، کبھی ہادن کہتا ہے، کبھی ماہن کہتا ہے، کبھی منجن کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی امی کہتا ہے، کبھی عزیز کہتا ہے، کبھی حریص علیکم کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، اور کبھی ان سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ہی کو رحمت للعالمین کہتا ہے۔
بس آپ کی ماشاءاللہ کی صداؤں میں آخری کلمات ہیں. کبھی متین کہتا ہے, کبھی مصدق کہتا ہے, کبھی طیب کہتا ہے, کبھی طاہر کہتا ہے, کبھی ناصر کہتا ہے, کبھی منصور کہتا ہے, کبھی مصباح کہتا ہے, کبھی عامر کہتا ہے, کبھی یاسی کہتا ہے, کبھی طہا کہتا ہے, کبھی حامیم کہتا ہے, کبھی والشمس کہتا ہے, کبھی والنجم کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, کبھی مجتبی, کبھی مرتضی, کبھی آپ ہی کو مصطفیٰ کہتا ہے. کبھی آپ ہی کو مصطفیٰ کہتا ہے, کبھی اولا کہتا ہے, کبھی ولی کہتا ہے, کبھی تہامی کہتا ہے, کبھی ابتہی کہتا ہے, کبھی مدری کہتا ہے, کبھی نزاری کہتا ہے, کبھی کنانی کہتا ہے, کبھی حجازی کہتا ہے, ارے کبھی قریشی کہتا ہے, کبھی ہاشمی کہتا ہے, اور دیگر نبیوں کو نام دیے وہ بھی دیتا ہے. کبھی عبداللہ کہتا ہے, کبھی صفی اللہ کہتا ہے, کبھی کلیم اللہ کہتا ہے, کبھی خلیل اللہ کہتا ہے, کبھی شاعر اللہ کہتا ہے, کبھی برہان اللہ کہتا ہے, اور سارے نبیوں میں آپ ہی کو رسول اللہ بھی کہتا ہے, حبیب اللہ بھی کہتا ہے. آپ ہی کو حبیب اللہ کہتا ہے. کبھی حافظ کہتا ہے, کبھی کامل کہتا ہے, کبھی عادل کہتا ہے, کبھی صادق کہتا ہے, کبھی حسیب کہتا ہے, کبھی مجیب کہتا ہے, کبھی قریب کہتا ہے, کبھی شکور کہتا ہے, کبھی قاری کہتا ہے, کبھی مقری کہتا ہے, کبھی عالم کہتا ہے, کبھی معلم کہتا ہے, کبھی قوی کہتا ہے, کبھی حفی کہتا ہے, کبھی مطیع کہتا ہے, کبھی مامون کہتا ہے, کبھی معلوم کہتا ہے, اور کبھی آپ ہی کو حق مبین کہتا ہے. کبھی یتیم, کبھی کریم, کبھی حکیم کہتا ہے, کبھی سید کہتا ہے, کبھی محرم کہتا ہے, کبھی مکرم کہتا ہے, کبھی مذکر کہتا ہے, کبھی مطہر کہتا ہے, اور کبھی آپ ہی کو جگمگ کرتا ہوا منور کہتا ہے. کبھی مقتصد, کبھی مدعو, کبھی شہید, کبھی شہیر کہتا ہے, کبھی خلیل کہتا ہے, اور کبھی رب کے جلووں میں چھپا ہوا باطن کہتا ہے, کبھی پوری کائنات کو چمکانے والا ظاہر کہتا ہے, کبھی ساری کائنات سے پہلی تخلیق اول کہتا ہے, اور کبھی سارے نبیوں کا آخر خاتم النبیین کہتا ہے. گفتگو تو بڑی طویل ہے. میں نے کہا رب ایسا محبوب, کہا پوچھ کے دیکھو, اولین سے پوچھو, آخرین سے پوچھو, اگر پوچھ سکو تو ابو جہل ابو لہب سے پوچھو. صادق و امین کس کو کہتے تھے؟ برٹ ریڈن سے پوچھو, مائیکل ہارٹ ولیم ہارٹ سے پوچھو, ارے جارج برنارڈ شاہ سے پوچھو, جاؤ لیمارٹین سے پوچھو, مورس بیکائے سے پوچھو, بابا ایمبریولوجی کی تمور سے پوچھو. ارے پوچھ سکتے ہو تو جاؤ نبیوں سے پوچھو. آدم سے پوچھو خطا کس کے وسیلے سے معاف ہوئی, ارے جا کر پوچھو. حضرت شیش سے کیا کہتے رہے, حضرت ابراہیم سے پوچھو چھری کیوں نہیں چلی تھی. اسماعیل پہ چھری کا کام کاٹنا ہے, چھری کہتی ہے میں کاٹ تو دیتی ہوں, جسم ہو نور کو نہیں کاٹتی, نور کو میں کیسے کاٹوں. ارے جاؤ جا کر پوچھو. موسیٰ سے کس کا امتی بننے کی دعائیں مانگتے رہے, پوچھ سکتے ہو تو جاؤ جناب عیسیٰ سے پوچھو کس کی بشارتیں دیتے رہے. ارے پوچھ سکتے ہو تو جبرائیل سے پوچھو. میں نے کیا آقا نے پوچھا, اے جبرائیل تو نے تو بڑا زمانہ دیکھا, یہ بتا ہم سا بھی کوئی دیکھا, ہم سا بھی دیکھا. کہا قلبت مشارقها مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. میں نے اولین کو دیکھا, آخرین کو دیکھا, مشارق کو دیکھا, مغارب کو دیکھا, یا رسول اللہ سب کو دیکھا, نہ آپ جیسا دیکھا نہ آپ سے بڑھ کر دیکھا. آفاقہا اگر دیدم مہرے بتاں در زیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. تو یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. ارے پوچھ سکتے ہو قبر والے سے پوچھو. میں نے قبر والے سے پوچھا سہم کیوں گیا تھا اور خوشی سے جھوم کیوں گیا تھا. جواب دیا منکر نکیر آئے تو ڈر کر سہم گیا تھا, آقا کے جلوے نظر آئے تو خوشی سے جھوم گیا تھا. ہاں خوشی سے جھوم گیا تھا. میں نے آگے پوچھ سکتے تو حشر والوں سے پوچھو. حشر والے کہتے ہیں کہ سب کی زبان پر نفسی نفسی اذهبوا الی غیری ہے, یہ در مصطفیٰ ہے, یہ زبان مصطفیٰ ہے جہاں انا لہا یا امتی ہے, انا لہا یا امتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہی وہ ذات ہے جو آج کی شب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ناظرین کرام میٹرو ون ٹی وی کے سارے جملہ ناظرین, سرکار کی
عظمت اور فضیلت کا ذکر کرتے رہیں عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن باب نبوت کا ایک باب بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ بس آج غلامان مصطفیٰ نے جمع ہو کر آقا کی شان کو میلاد کو بیان کیا۔ انشاءاللہ میں اپنے بزم بہاران مصطفیٰ انٹرنیشنل کے حبیب احمد چغتائی صاحب کا، عامر اللہ صاحب کا، فرید قادری صاحب کا، ہمارے انور بھائی کا، ہمارے عابد سہیل بھائی کا، اور جتنے ثنا خانان رسول یہاں جلوہ افروز ہیں ان سب کا، بخش زمین صاحب کا، سب کا مشکور ہوں، اور میٹرو ون ٹی وی کے عامر بھائی کا مشکور و ممنون ہوں، ڈاکٹر بلند اقبال کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یقینی طور پر اتنی خوبصورت بزم سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ دعا کا موقع آئے گا، دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے جتنے بھی ابو جہل، ابو لہب اور فرائنہ اور نماردہ جو ہمارے آقا کا نام لے کر مختلف کارٹونز اور مختلف اسکیچز بنا رہے ہیں، نام وہ ہمارے آقا کا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے محمد بنایا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس شاقان مصطفیٰ جب مکہ کے مشرکین آتے تھے حضور کی شان میں کچھ غلط بات کرتے تھے، حضور کہتے تھے اے حسان تو ان کا جواب دے، اے عباس تو ان کا جواب دے۔ تو بہترین جواب یہ ہے وہ جو کچھ کرتے رہے آپ نعت پڑھتے رہے تو یقینی طور پر ان کا رد ہوتا رہے گا۔ آقا پر درود و سلام پڑھتے رہے ان کا رد بھی ہوتا رہے گا، اللہ آپ کے درجات کو بلند بھی کرتا رہے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم، حلیمہ سعدیہ نے گود میں لے کر کہا رب سے، ہوئی خوشحالی مولا ملے ہیں نور یہ جب سے، نبی خیر البشر ایسے نہیں جن سا کوئی محسن، رکھیں گے لاج یہ اپنے غلاموں کی جزا کے دن، سہارا بے سہاروں کو دیا ہے آج مولا نے، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم،
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد یا رسول اللہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک اور پڑھیں، ایک اور پڑھو، دو پڑھنی ہے تم نے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ کا جی، سب بول دیں ایک مدد سبحان اللہ۔ ہاں، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے
بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا۔ دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں۔ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ ہم نے اپنے نبی کو چمکتا دمکتا نورانی جلوے دے کر بھیجا۔ تو یقینی طور پر یہ چمک جس پر بھی پڑی ہے، میرے نبی نے سب کو چمکایا ہے۔ کوئی اپنی کھڑکی بند کر لے اور کہے کہ روشنی نہیں آ رہی تو اس کا قصور ہے، اپنے دل کی کھڑکی کھول کر تو دیکھ، آقا سب کو چمکا رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو کیسا چمکایا۔ وہ یہ جو آپ کا ہوتا چمڑا چوس چوس کر گزارا کرنے والے، کھجلی اپنا کھجور کی گٹھلی وہ نیچے نہیں پھینکتے تھے، اپنی جیبوں میں رکھ لیتے تھے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو چوس کر گزارا کر لیں گے۔ یہ عالم تھا غربت کا اور اسرت کا، اور جہالت کا عالم یہ تھا کہ ندی نالوں کو خدا بنا بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جل وعلا نے جب آفتاب نبوت اور رسول کو مہتاب بنا کر بھیجا تو آپ نے کس طرح چمکایا۔ جب وہ چمک جناب صدیق اکبر پر پڑی تو حضرت ابو بکر کو عاشقوں کا امام بنا کے چمکایا، صدیقوں کا امام بنا کے چمکایا، جناب حضرت عمر فاروق کو حق و باطل کی تمیز بنا کر چمکایا، حضرت عثمان کو دو دو نور دے کر ذوالنورین بنا کر چمکایا، اور حضرت علی کو فاتح خیبر بنا کے چمکایا، حضرت جعفر کو جعفر طیار بنا کے چمکایا، حضرت خالد کو سیف اللہ اللہ کی تلوار بنا کے چمکایا، حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر چمکایا، حضرت زید بن حارثہ کو غلاموں کی شان بنا کے چمکایا، حضرت اویس قرنی کو عاشقوں کا امام بنا کے چمکایا، اور میرے حسین کو شہداء کربلا میں سارے شہداء کا سردار بنا کے چمکایا۔ یہ چمک جس پر بھی پڑی ہے اس نے سب کو چمکایا ہے، اس لیے کہنا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سب کو چمکایا ہے میرے نبی نے، سب کو چمکایا ہے۔ کوئی کھڑکی تو کھول کر دیکھے، روشنی کا منبع اور سورس کوئی روزن کوئی سوراخ کر کے تو دیکھے، روشنی ضرور آتی ہے اور جس پر ایک جھلک پڑ جاتی ہے وہ چمک جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر اللہ نے فرمایا سراجم منیرا، یہ آفتاب ہے۔ آفتاب تو وہ ہوتا ہے نا جو چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، فرمایا یہ آفتاب ہے، یہ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ آفتاب منیرا۔ اب سورج کیا کرتا ہے؟ جب چمکتا ہے تو زمین کے ذروں کو بھی روشن کر دیتا ہے حبیب بھائی، ذرے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب چھپ جاتا ہے رات کو تو کیا دکھاتا ہے؟ آسمان اور تاروں کو روشن کرتا ہے۔ جب چمکتا ہے تو زمین کے ذروں کو دکھاتا ہے، جب چھپ جاتا ہے تو چاند اور تارے دکھاتا ہے۔ لہٰذا آپ جب تک نبی نظر آ رہے تھے، میرے آقا نے کبھی ابو بکر کو چمکایا، کبھی فاروق بنا کر چمکایا، کبھی عثمان بنا کے چمکایا، کبھی حیدر کرار بنا کے چمکایا، اور اب آقا چھپ گئے ہماری نگاہوں سے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے جب چھپ گئے ہیں تو کسی کو شہنشاہ بغداد بنا کے چمکا رہے ہیں، کسی کو شاہ نقش بند، کسی کو شاہ نقش بند بنا کے چمکا رہے ہیں، کسی کو شہنشاہ سہرورد بنا کے چمکا رہے ہیں، کسی کو راضی بنا رہے ہیں، کسی کو غازی بنا رہے ہیں، ارے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا رہے ہیں، کسی کو شافعی بنا رہے ہیں، کسی کو حنبلی بنا رہے ہیں، کسی کو مالکی بنا رہے ہیں۔ اب چھپ گئے ہیں تو تارے دکھا رہے ہیں، کسی کو بابا فرید گنج شکر بنا رہے ہیں، کسی کو کرم والا گنج کرم بنا رہے ہیں، کسی کو داتا حجویری بنا کے چمکا رہے ہیں، کسی کو خواجہ اجمیری بنا کے چمکا رہے ہیں۔ اب چھپ گئے ہیں تو تارے دکھا رہے ہیں، ارے سب کو بنا کے چمکا رہے ہیں، کسی کو منافقوں کی سزا بنا کر، حق کی صدا بنا کر، اہل ایمان کا مزہ بنا کر، منافقوں کی سزا بنا کر، کسی کو منافقوں کی سزا بنا کر، مومنوں کی جزا بنا کر، جناب احمد رضا بنا کے چمکا رہے ہیں۔ میرے آقا سب کچھ بنا رہے ہیں، ہاں حق کی صدا بنا کر، ذکر نہ کرنے والوں کی سزا بنا کر، حق کی صدا بنا کر، عشق کی ادا بنا کر، مومنوں کا مزہ بنا کر، ہم سب کی جزا بنا کر، احمد رضا بنا کے چمکا رہے ہیں۔ میرے آقا سب کو چمکا رہے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا سب کو چمکا رہے ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، میری برہان بن کر آیا ہے، معمولی نہ لینا، یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ ہاں بشریت میں بھیج کر احسان کیا ہے، بشریت کا انکار نہ کرنا، لیکن جب بھی زبان کھلے نورانیت کا اقرار کرنا، بشریت کا انکار نہیں ہے اور اقرار نورانیت کا ہے۔ انکار بشریت کا نہیں ہے، لیکن زبان سے اقرار کس کا؟ نورانیت کا ہے۔ لہٰذا اب میں پھر اپنی ابتدا میں آؤں گا۔ 12 کا ہندسہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کی کچھ وضاحت تو میں کر چکا ہوں، ابھی بھائی غالباً آپ نے سنی ہوگی۔ 12، اب یہ 12 کیا ہے؟ آپ کہیں گے 12 ایک ڈیٹ بھی ہے، 12 تاریخ بھی ہے، تو بھائی آپ کہیں گے تاریخ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تاریخیں تو آتی ہے 12 13 14 15 16 17، 12 میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں تاریخ میں کچھ خاص بات نہیں ہوتی، اس دن میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی، دن میں جو ملا ہے اس ملنے میں خاص بات ہوتی ہے۔ آپ کو اس دن میں ملا کیا ہے؟ تاریخیں تو آتی رہتی ہے، تاریخ میں ملا کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے لیے فلاں تاریخ بڑی اچھی، معلوم کیا ملا؟ آپ کہیں گے اللہ نے مجھے اولاد دی، وہ تاریخ میرے لیے اہم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اب تاریخ جس تاریخ میں آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے عابد بھائی، وہ تاریخ آپ کے لیے اہم ہے نا؟ آپ کہیں گے کہ جناب ہاں میرا بیٹا پیدا ہو، تاریخ میری لیے بڑی اہم ہے۔ میں کہوں گا اس بیٹے سے آپ کے کیا تعلق؟ کہیں گے میں اس کا باپ ہوں، میرا تعلق ہے۔ تو میں پوچھوں گا بھائی اس تعلق کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے جب بھی میلاد آتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، جب بھی میلاد آتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ
عابد بھائی، حبیب بھائی، میں نے تو خوشی نہیں منائی. آپ کہیں گے میرے بیٹے سے تمہارا تعلق نہیں ہے. جس کا تعلق نہیں وہ خوشیاں کیوں منائے گا؟ جس کا تعلق نہیں. جس کا تعلق نہیں، میں میلاد بیان کر رہا ہوں، مجھے کہا گیا میلاد بیان کرو. تو جس کا تعلق نہیں وہ خوشیاں کیوں منائیں گے؟ جس کا آمنہ کے لال سے تعلق ہے پورا جہاں خوشیاں منا رہا ہے. زمین والے بھی منا رہے ہیں، عرش والے بھی منا رہے ہیں. تو بھائی یہ تعلق کی بات ہے، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے. جس کا کمزور تعلق ہے، جس کا تعلق کمزور ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں درود و سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ پڑھتا چلا جاتا ہے. جس کا زیادہ تعلق ہے وہ بیٹھ کر بھی یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر بھی یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے. تو اپنے اپنے تعلق کی بات ہے. یہ تعلق بڑا مزہ دیتا ہے. تعلق کر کے تو دیکھیے میرے مستقص، تعلق جوڑ کر تو دیکھیے. خدا کی قسم اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنی کا ماحول آ جاتا ہے. عامر بھائی آپ کا تعلق کبھی کسی سے تھا، لیکن جب سے نبی سے تعلق جوڑا آپ بتائیے کیا تبدیلی آئی؟ آپ چمک گئے ہیں، آپ روشن ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو بھائی تعلق غلط جگہ سے توڑ کر میرے کملی والے آقا سے تعلق جوڑ لیجئے، وہ اعلیٰ ہے، آپ بھی اعلیٰ ہو جائیں گے. تو 12 ربیع الاول ایک تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس دن آپ کو ملا کیا ہے، اس دن آپ کو ملا کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور اللہ بھی فرماتا ہے وَذَكِّرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، خاص دنوں میں میرا خاص ذکر کرو. اے رب ہم تو پنجگانہ نمازوں میں ہر روز ہی تیرا ذکر کرتے، یہ خاص ذکر کیوں کرے؟ کہا کہ ہر روز تو میرا ذکر کرتے ہو، خاص دن آ جائے تو پھر خاص انداز سے ذکر کرو. میں نے کہا رب وہ دن خاص کون سا ہوتا ہے؟ کہا آدم پیدا ہوئے وہ دن خاص ہے. میں نے کہا اے رب کیا کرے اس دن؟ فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین. وہ عام دن نہیں ہوتا، جب آدم پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی عید کا دن بن جاتا ہے. سرکار کی حدیث الجمعۃ عید للمسلمین. بتائیے جمعہ ہے ہماری عید نہیں ہے؟ ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں، میں یو کے میں گیا، میں یو ایس اے میں گیا، تو وہاں پر جمعے کے بعد لوگ بولتے عید الجمعہ مبارک ہو. میں نے کہا کہ جناب یہ جمعے کے ساتھ عید کیوں لگایا؟ کہا میں نے نہیں لگایا، میری کیا اوقات، میرے نبی نے لگایا ہے. الجمعۃ عید للمسلمین. میں نے کہا آقا یہ جمعہ عید کا دن کیوں بن گیا؟ کہا فیہ خلق آدم، اس لیے عید کا دن ہے، اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے تھے. تو معلوم آدم پیدا ہو رہی، عید کا دن ہو رہا ہے. اور جس دن فقر بنی آدم پیدا ہو جائے وہ ہزاروں عیدوں کی عید ہوتا ہے، وہ ہزاروں عیدوں کی عید ہوتا ہے. صاحب میں نے کہا کہ جناب تاریخ میں کچھ نہیں ہوتا، تاریخ میں ملا کیا ہے؟ خاص انداز سے ذکر کرو. میں نے کہا رب وہ خاص انداز کیا ہوتا ہے؟ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فقط تنہا بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا، بلکہ سڑکوں پر نکل کر جشن منا کر میرے محبوب کی ولادت کے ڈنکے بجانا ہے. میں نے کہا رب ڈنکے کیوں بجائیں؟ کہا عام نعمت مل جائے تو کیا کرو؟ میرا شکر کرو. شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم. لیکن جب خاص نعمت مل جائے، میں نے کہا خاص نعمت جناب عیسیٰ سے پوچھا، کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا. وہ عید کا دن، عید لأولنا وآخرنا، ہمارے اولین کے لیے بھی عید کا دن، آخرین کے لیے بھی عید کا دن. میں نے بنی اسرائیل سے پوچھا تمہارے لیے عید کا دن کیا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی، فرعون کو غرق کر دیا تھا، عید کا دن خاص نعمت مل گئی ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا چرچا کرتے ہیں، ڈنکے بجاتے. میں نے کیوں؟ کہا رب نے کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، تحدیث نعمت یہ ہے کہ چرچا کرو، اعلان کرو. میں نے کہا تمہارے لیے دسترخوان عید کا دن ہے، کسی کے لیے فتح عید کا دن ہے. خدا کی قسم میرا نبی آیا ہے تو زمین کو بھی آزادی ملی ہے، آسمان کو بھی آزادی ملی ہے. ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے. میں نے پوچھا پاکستانیوں سے کہ آپ کے لیے 14 اگست یہ تو ایک تاریخ ہے. کہا کہ 14 میں خاص بات نہیں ہے، خاص بات یہ ہے کہ اس دن ہمیں پاکستان ملا. میں نے انڈیا والوں سے بولا 15 اگست کیا خاص بات ہے؟ کہا انڈیا ملا، آزاد ہوا. میں نے امریکن سے پوچھا 4 جولائی کیا خاص دن تمہارے لیے، کیوں اہمیت ہے؟ کہا کہ 4 جولائی کی اس لیے اہمیت ہے کہ 4 جولائی 1776 کے اندر 1776 کے اندر ہمیں امریکہ ملا، امریکہ کی نعمت ملی، امریکہ آزاد ہوا. 1 اکتوبر میں نے چائنا والوں سے پوچھا اس 1 اکتوبر میں کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارا چائنا آزاد ہوا.
میں نے پوچھا اپنے سعودی بھائیوں سے یہ 23 ستمبر میں کیا خاص بات ہے؟ کہا کہ ہمیں سعودیہ کا نام ملا، ہمیں پہلے حجاز مقدس اب سعودی عربیہ ہو گیا، ہمیں نام ملا۔ میں نے پوچھا کہ 23 ستمبر کا انکار کیوں؟ کہا کہ سعودیہ کے غدار۔ میں نے کہا میں 14 اگست کا انکار کروں؟ پاکستانیوں نے کہا پاکستان کا غدار۔ میں نے کہا 4 جولائی کا انکار کروں؟ امریکہ نے کہا کہ امریکہ کا غدار۔ میں نے کہا 1 اکتوبر میں نے چائنا سے بولا کہ 1 اکتوبر کا انکار کروں گا، چائنا کا غدار۔ میں نے کہا تمہیں چند ٹکڑے ملے، آزاد ہوئے، تم کہتے ہو ہمارا غدار۔ ارے آمنہ کا لال آیا تو پوری کائنات آزاد ہوئی تھی۔ جو اس دن کا انکار کرتا ہے وہ ایمان والوں کا بھی غدار ہوتا ہے، پوری کائنات کا بھی غدار ہوتا ہے۔ پوری کائنات کا غدار ہوتا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا تو فقط صبح کا وقت روشنی نہیں آ رہی تھی، کفر کے اندھیرے بھی چھٹ رہے تھے، شرک کی ظلمتیں بھی ختم ہو رہی تھی۔ ہر سو بتائیے اللہ کے نبی نہ آتے تو آپ بتوں سے آزاد ہوتے؟ لات منات عزا حبل یغوث یعوق نصر بد سوا، ان کے سامنے تو آپ بچھے ہوئے تھے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر تو گائے کا پیشاب پیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب آئے، کہا کہ اس کو کیوں پیتے ہو غلاظت کے؟ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، میں تمہیں آب زمزم کی شراب پلاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتائے گاؤں کا پیشاب پینے والے آب زمزم والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم آب زمزم پینے والے انڈیا والوں سن لو، آب زمزم والوں سے ڈرنا، نبی والوں سے ڈرنا، صحابہ والوں سے ڈرنا، اہل بیت والوں سے ڈرنا، اس لیے کہ ان کے سینے ان کی محبتوں سے روشن ہے۔ تو یقینی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں میلاد کیا، what is the میلاد، what is the meanings of the میلاد، what is the definitions of the، it is the smallest definition of the میلاد which I give you۔ وہ کیا ہے؟ ذکر نبی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میلاد کی آسان تری تعریف کیا ہے؟ ذکر نبی اور شکر خدا، بس یہ آسان ہے، ذکر نبی اور شکر خدا، بس میلاد کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے ذکر نبی شکر خدا، ذکر مصطفیٰ شکر خدا۔ لہٰذا میلاد میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ذکر نبی کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے ذکر نبی کیوں کرتا ہے؟ میں کہوں کہ اللہ کی سنت کو ادا کرتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کر کر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ عامر بھائی میں بیان کر رہا تھا کہ ہر جگہ ذکر مصطفیٰ۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ہر جگہ ذکر مصطفیٰ؟ میں نے کہا ہاں ہر جگہ ذکر مصطفیٰ۔ بولا کس کس جگہ پر؟ میں نے کہا میں بتا دوں گا کس کس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہے، پہلے آپ بتا دیجئے وہ جگہ جہاں پر نہیں ہے ذکر مصطفیٰ۔ پہلے آپ وہ جگہ بتا دیجئے، وہ بتا دیجئے جہاں ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، میں سب جگہ بتا دوں گا، پہلے آپ بتائیے۔ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ نے فرمایا یہ ذکر میں نے انسانوں پر، جنات پر، فرشتوں پر رکھا ہی نہیں ہے۔ ارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی تم میرا بھی ذکر کرتے ہو، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہو، ذکر مصطفیٰ کرتے ہو تو مصطفیٰ کے خدا کی سنت کو ادا کرتے ہو۔ لہٰذا خدا بتائیے ہر جگہ ہے نا؟ آسان سا لفظ ہے، آسان سا جملہ، خدا ہر جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ جو خدا سے خالی ہو؟ ہر جگہ ہے نا؟ جب خدا ہر جگہ ہے تو وہ ذکر کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہر جگہ ہے۔ اب آپ پوچھیں یہ کہاں کہاں چلیں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ کلمے میں ذکر مصطفیٰ، آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں کلمے میں ذکر مصطفیٰ، مؤذن کی اذانوں میں ذکر مصطفیٰ، مکبرین کی تکبیروں میں ذکر مصطفیٰ، نمازیوں کے نمازوں میں ذکر مصطفیٰ، صوفیاء کی خانقاہوں میں ذکر مصطفیٰ، مساجد کی محرابوں منبروں میں ذکر مصطفیٰ، ارے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی آیتوں میں ذکر مصطفیٰ، حافظوں کی گردانوں میں ذکر مصطفیٰ، قاریوں کی قراتوں میں ذکر مصطفیٰ، خانوں کے درود و سلاموں میں ذکر مصطفیٰ، اور نعت خانوں کی عقیدتوں میں ذکر مصطفیٰ۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ہمارے عابد بھائی نقیب ہیں، نقیبوں کی نقابتوں میں ذکر مصطفیٰ،
واعظین کے بازوں میں ذکر مصطفیٰ، ذاکرین کے ذکروں میں ذکر مصطفیٰ، مقررین کی تقریروں میں ذکر مصطفیٰ، خطیبوں کے خطبوں میں ذکر مصطفیٰ، مدرسین کی تدریسوں میں ذکر مصطفیٰ، مبلغین کی تبلیغوں میں ذکر مصطفیٰ، مفسرین کی تفسیروں میں ذکر مصطفیٰ، منصفین کے فیصلوں میں ذکر مصطفیٰ، مصنفین کی تصنیفوں میں ذکر مصطفیٰ، شارحین کی شرحوں میں ذکر مصطفیٰ، محدثین کی تحقیقوں میں ذکر مصطفیٰ، راویوں کی روایتوں میں ذکر مصطفیٰ، مترجمین کے ترجموں میں ذکر مصطفیٰ، مدبرین کی تدبیروں میں ذکر مصطفیٰ، مفکرین کی فکروں میں ذکر مصطفیٰ، متقین کے تقووں میں ذکر مصطفیٰ، صابرین کے صبروں میں ذکر مصطفیٰ، خاشعین کے خشوعوں میں ذکر مصطفیٰ، شاکرین کے شکروں میں ذکر مصطفیٰ، ارے کل انبیاء کی شریعتوں میں ذکر مصطفیٰ، اولیاء کی نسبتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کی دعاؤں التجاؤں میں ذکر مصطفیٰ۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر لحظہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر گھڑی ہے ذکر مصطفیٰ، ہر لمحہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر لمحہ ہے ذکر مصطفیٰ، ارے ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، موسموں کی رتوں میں ذکر مصطفیٰ، پھولوں میں پھلوں میں ذکر مصطفیٰ، عشق کی گلیوں میں ذکر مصطفیٰ، موسموں کی رتوں میں ذکر مصطفیٰ، عشق کی گلیوں میں ذکر مصطفیٰ، عاشقوں کی دہائیوں میں ذکر مصطفیٰ، دل والوں کی دھڑکنوں میں ذکر مصطفیٰ، بیگانوں کے اعترافوں میں ذکر مصطفیٰ، اپنوں کی میلادوں میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کے نعرے رسالت میں ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں
یا رسول اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں اور جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، یا رسول اللہ پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر ہی نہیں، اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا غم سر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا غم سر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، یا رسول اللہ ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا
آیا ہی نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. دیگے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. میرے نبی 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 کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو،
مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، کی بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، دشت و جبل میں ذکر مصطفیٰ، نباتات و جمادات میں ذکر مصطفیٰ، دشت و جبل میں ذکر مصطفیٰ، بحر و بر میں ذکر مصطفیٰ، شجر و حجر میں ذکر مصطفیٰ، برگ و ثمر میں ذکر مصطفیٰ، شمس و قمر میں ذکر مصطفیٰ، وحوش و طیر میں ذکر مصطفیٰ، قلب و جگر میں ذکر مصطفیٰ، فکر و نظر میں ذکر مصطفیٰ، شعر و نثر میں ذکر مصطفیٰ، لیل و نہر میں ذکر مصطفیٰ، شام و سحر میں ذکر مصطفیٰ، شرق و غرب میں ذکر مصطفیٰ، عرب و عجم میں ذکر مصطفیٰ، لوح و قلم میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کی ہر خوشی ہر غم میں ذکر مصطفیٰ۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر رب بتا رہا نہیں فقط زمین والوں میں نہیں ذکر مصطفیٰ، عرش والوں میں بھی ہے ذکر مصطفیٰ، عرش کے پایوں پہ ذکر مصطفیٰ، بہشت کی جنتوں میں ذکر مصطفیٰ، جنتوں کے محلات میں ذکر مصطفیٰ، حور و غلما کی پلکوں پہ ذکر مصطفیٰ، رضوانان جنت کے سینوں پہ ذکر مصطفیٰ، قبر کے اندھیروں میں ذکر مصطفیٰ، حشر کی کلفتوں میں ذکر مصطفیٰ، حوض کوثر کے جاموں پہ ذکر مصطفیٰ، پلے صراط حوض کوثر کے جاموں میں ذکر مصطفیٰ، پلے صراط کی دہائیوں میں ذکر مصطفیٰ، اور جنت کی نعمتوں میں ذکر مصطفیٰ، جنت کی نعمتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر رب بتا رہا ہے فرشتوں کے درود و سلاموں میں ذکر مصطفیٰ، فقط مخلوق کی زبانوں پر نہیں ذکر مصطفیٰ، تمہارے رب کی نداؤں اور صداؤں میں بھی ہے ذکر مصطفیٰ، رب کی نداؤں اور صداؤں میں بھی
ہے ذکر مصطفیٰ. تو یہ ذکر مصطفیٰ ناظرین اکرام یہ لمحات ذکر مصطفیٰ کے لمحات ہیں. آپ بھی ذکر مصطفیٰ میں شامل ہو جائیں, درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, درودوں کے گجرے ارسال کریں, سلاموں کے نذرانے ارسال کریں. لیکن اب لوگ پوچھتے ہیں سلام کس طرح پڑھیں, بیٹھ کر پڑھیں, اٹھ کر پڑھیں, کھڑے ہو کر پڑھیں. تو میں کہتا ہوں جس جگہ پہ پڑھیں, جس طرح بھی پڑھیں, ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. آپ نے سلام ضرور پڑھنا. کوئی کہے گا بیٹھ کر پڑھیں گے, تو ہم تو بیٹھ کر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, نمازوں کی تشبیہ, نمازوں کی مشابہت. میں کہوں گا کھڑے ہو کر پڑھیں گے تب بھی نمازوں کی مشابہت. تو اللہ تبارک و تعالی لازم و ملزوم کر دیا ہے. آپ جس جگہ بھی پڑھیے ضرور, لیکن کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اس کا ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے سارے فرشتے و ملائکتہ, سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی حالتوں سے پاک ہے. اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معاذ اللہ کھڑا ہو کر یہ بیٹھ. اللہ حالت سے پاک ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے, وہ جسم سے پاک ہے, وہ پاک ہے. لیکن اس نے فرشتوں کا ذکر کر دیا, وہ ملائکتوں, میرے سارے فرشتے. اب فرشتوں کی حالتیں ہیں. فرشتوں کی جو سب سے زیادہ حالت بتائی کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ والصافاتی. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھو والصافاتی صفا, صف بصف کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملائکۃ یصلون علی النبی, نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. فرشتے والنازعات غرقا والناشطات نشطا, وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا کھڑا ہونا ضروری ہے. وہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. فرشتے کیا؟ حاملین عرش. فرشتے کیا کریں؟ عرش کو اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے نہیں, کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی, نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یسبحونہ ولہ یسجدون, وہ تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں بھی. اب آپ سجدے میں درود و سلام پڑھیں گے, لوگ بولیں گے تو شرک کر رہا ہے. سجدے میں تو سبحان ربی الاعلی پڑھ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, فرشتوں کی اکثر حالت قیام ہے. اگر آپ نے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا, اس کا مطلب ہے سلام کا اجر بھی مل گیا, فرشتوں کی سنت کا اجر بھی مل گیا. لہذا آج سلام پڑھیے, کھڑے ہو کر پڑھیے. اگر کسی قسمت میں ہو تو کھڑے ہو کر پڑھیے, ادب سے پڑھیے. تو ادب سے پڑھتے ہیں تو ہاتھ یہاں پر باندھ لیتے ہیں. میں ایک مرتبہ روزہ رسول پہ گیا اور یہاں ہاتھ باندھ کر سلام پڑھ رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ھذا شبیہ الصلاۃ, تو یہ تو نماز کی صورت ہے. تو میں نے کہا میں ہاتھ کھول لوں گا تو یہ جناب شافعی نماز ہو جائے گی, یہاں باندھ لوں گا حنفی ہو جائے گی, یہاں باندھ لوں گا حنبلی ہو جائے گی. اب یہ بتاؤ ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ ٹھیک ہے نا, ہاں میں ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ میں نے کہا کہ ہاتھ کہیں پر بھی رکھو, انما الاعمال بالنیات. جب میں نماز پڑھوں گا, نبی نے کہا کہ کعبہ کی جانب رخ کر, تو میں کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھوں گا. اور جب میں سلام پڑھوں گا تو کعبہ کی جانب رخ نہیں ہوگا, میرا رخ ہوگا کعبے کے کعبہ کی جانب. تو اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. لہٰذا وہاں پر کعبے کی جانب ہاتھ باندھوں گا, سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں. اور نبی کے مواجد شریف پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھوں گا, سمجھ جانا کہ یہ نماز نہیں, نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے, یہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو ناظرین کرام, یہ ذکر کی محفل ہے, سرکار کے مولود کی گھڑیاں ہیں. خوب سلام پڑھیے, خوب درود پڑھیے, اور ہم بھی یہی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. تو آئیے ذکر مصطفیٰ کے سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں. اور انشاءاللہ مولود کی گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں میں جو مانگو اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. پورے سال ہی اس رب نے میلاد النبی پر بیٹے تقسیم کیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے, حجرہ مریم میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا. حضرت مریم کو پیاس لگتی ہے, پیاس کی شدت سے, درد کی شدت سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, میرا نبی عیسیٰ پیدا ہونے والا, میں تبرک سے محروم نہیں رکھوں گا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, سوکھا ہوا کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. فرمایا اے مریم, نبی کی ولادت کی گھڑیاں ہیں, اس پر ہاتھ تو لگا. قرآن یہ کہتا حضرت مریم جب ہاتھ لگاتی ہے وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے, پانی بھی جاری ہو جاتا, تازہ پھل بھی مل جاتے ہیں. تو مولود کی گھڑیوں میں اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تبرک مولود کی گھڑیوں میں ضرور دیتا ہے. تو آئیے دعا مانگتے ہیں.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ الہ تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمت و کبریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، تیرے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مولود کی گھڑیوں میں ذکر مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو روشن کرتے ہوئے، ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبانوں کو پاکیزہ کرتے ہوئے، اپنے اجسام کو، اپنے اذہام کو، اپنے اقلاب کو، اپنی آل اولاد کے لیے پاکیزگی کی خیرات مانگتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، جتنے ناظرین، جتنے ناظرات، جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ شرف عطا فرما۔ اے رب کائنات، مولود کی ان گھڑیوں میں مولود کرتے ہوئے، میلاد مناتے ہوئے، ہم تیری ذات و صفات کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رب، ہم اقرار کرتے ہیں نہ تو یلد ہے، نہ تو یولد ہے، نہ تیری میلاد ہے، تو یکتا و یگانہ ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے، نہ تیری کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے رب تو ہے، گو کہ ہماری بصارتوں سے، بصیرتوں سے دور ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، تو ہے مولا، تو یہیں کہیں ہے، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ ہم تیری معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی عبدیت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اپنے تذلل و تعبد کے ساتھ، اپنی ساری بے بسی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ تیری بندگی کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے رب کائنات، روئے زمین کے مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرما دے، ہمیں توحید خالص کا اقرار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی توحید کے پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کائنات، تیرا کتنا کرم ہے کہ ہم توحید والے بھی ہیں، ہم رسالت والے بھی ہیں۔ یا رب، تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے میان ہستم دو کریم، تو بھی کریم، تیرا حبیب بھی کریم، تو اے اللہ ہمیں توحید کے پرچم بھی اور رسالت کے پرچم بھی بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ تو چاہتا تو حشرات الارض میں پیدا کر دیتا، تو چاہتا تو جانور و بہائم میں پیدا کر دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کرم ہے کہ تو نے غلامان مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ تو اے اللہ، اس غلامی کا توق صبح قیامت تک، اے اللہ، صراط پل صراط سے لے کر میزان عدل تک، اے اللہ، اس غلامی کو توق کو ہمارے گلے میں سجے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، گنہگار ہے، اے اللہ گنہگار ہے، لیکن تیرے محبوب کے غدار نہیں ہے۔ اے اللہ، گناہگار ہے، تیرے محبوب کے وفادار ہیں، گو کہ اے اللہ، وفاداری کا پیمانہ اور وفاداری کا جو اے اللہ معیار ہے اس پر پورے نہیں اترے۔ آج اے اللہ، ظالموں نے، فاسقوں نے، کافروں نے تیرے محبوب کا نام لے کر خاکے چھاپے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا تھا، بدلہ نہ لے سکے، کچھ نہ کر سکے تو امت کو مر جانا چاہیے۔ یا اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ اے اللہ، پھر سے فضائے بدر ہم میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی ناموس کے خلاف جو بولتے ہیں، بھونکتے ہیں، اے اللہ، انہیں ہلاک و برباد فرما دے۔ عاشقان مصطفیٰ کا بول بالا فرما دے، غلامان مصطفیٰ کو عزت و عظمت عطا فرما دے، ہمیں پھر سے عظمت رفتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، سلطان عبدالحمید نے جس طرح فراس والوں کو للکارا تھا، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کی للکار عطا فرما دے۔ اے اللہ،
ہمیں بھی ایسے جذبے عطا فرما دے، عشق مصطفیٰ کی لازوال دولتیں عطا فرما دے، اور اے اللہ جہاں جہاں جو بہنیں دعائیں کر رہی ہیں، جو بھائی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، قاتلین کے قتل سے، اشرار کے شر سے، اے اللہ جادوگروں کے جادو سے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے آسیب سے، ہر قسم کی نظر بد سے، ہر قسم کی بری صحبت سے، ہر کمی سے، کجی سے، بیماری سے، کرونا کے امراض سے، اے اللہ ہر بے روزگاری سے ہم سب کو اپنی حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما دے، سب کی خیر فرما دے، اے اللہ سب کی خیر فرما دے، سب پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی بہنوں کے چادر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ازواج کا صحیح حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں ماں باپ کا خادم بنا دے، اے رب کائنات رزق حلال کی دولت عطا فرما دے، حرام سے حفاظت عطا فرما دے، اے رب کائنات، اے رب کعبہ ہمارے اذہان میں، ہمارے اقلاب میں، ہمارے اجسام میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر بار میں اس لازوال محفل کی برکتیں عطا فرما دے، میٹرو ون ٹی وی کو برکتیں عطا فرما دے، ہمارے عامر بھائی کو برکتیں عطا فرما دے، ڈاکٹر بلند اقبال کو برکتیں عطا فرما دے، اور تمام حضرات دعا کیجئے میرا چھوٹا بھائی حافظ ڈاکٹر ریحان مصطفیٰ راٹھور پچھلے دنوں اے اللہ قضاء الہی سے انتقال کر گیا، تمام حضرات دعا کیجئے اللہ اسے کروٹ کروٹ راحتیں عطا فرمائے، وہ قرآن کا حافظ ہے، اللہ قرآن کے نور سے اس کی قبر کو بقائے نور بنا، اہل بیت کا عاشق تھا، اہل بیت کا نور عطا فرما، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے محبت کرنے والا ان کا نور عطا فرما، اے اللہ اصحاب کا نور عطا فرما، اور اے رب کائنات اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ کل امت محمد مصطفیٰ کی قبور پر، تربتوں پر اپنی کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انواروں تجلیات کا نزول فرما دے۔ ہمارے آرائی بھائی ان کے والد گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کے والد کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ جب تک زندہ رہیں تو محبت مصطفیٰ ہو، قبر میں جائیں تو ہم سب کو دیدار مصطفیٰ ہو، حشر میں جائیں تو ہم سب کو اے اللہ شفاعت مصطفیٰ ہو، حوض کوثر پر ہم سب کے لیے جام مصطفیٰ، پل صراط پر دعائیں مصطفیٰ، اور جنت کی نعمتوں میں ہم سب کو قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما، عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت عطا فرما، عشق مصطفیٰ میں فنائیت عطا فرما، عشق مصطفیٰ میں رشک مجنوں بنا، عشق مصطفیٰ میں رشک مجنوں بنا دے، اے رب کائنات ہمیں ہر پل ہماری آنے والی اور سانس اور جانے والی سانس میں تیرا بھی ذکر ہو اور تیرے حبیب کے عشق کی لذتیں بھی عطا فرما دے، اے رب کائنات رات کو بستر چھوڑ کر تیرا ذکر کرنے والا وجود عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ دل کو خشیت عطا فرما، دل میں اپنا خوف عطا فرما، اپنے محبوب کی عشق کی لذتیں عطا فرما، اے رب کائنات وہ عشق مصطفیٰ کے جام جو تو نے داتا حجمیری خواجہ اجمیری کو پلائے، جو بابا فرید کو پلائے، جو بابا کرم والے کو پلائے، عشق مصطفیٰ کے جام جو تو نے جامی کو پلائے، عشق مصطفیٰ کے جام جو تو نے راضی اور سعدی کو پلائے، عشق مصطفیٰ کے وہ جام جو تو نے احمد رضا کو پلائے، ہمیں بھی اس جام کے چند قطرے عطا فرما دے، ہم پر بھی کرم فرما دے، ہم پر بھی رحم فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، اور اے اللہ ہمیں نبی کی عزت و ناموس کے خاطر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ آذربائیجان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب کعبہ عراق کے مسلمانوں کی، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں یہود ہنود مل کر اے اللہ طاغوتی طاقتیں مل کر ایمان کے بالمقابل کھڑی ہو گئی ہیں، تو جنگ بدر کے صاحبان کے ایمان کا صدقہ اے اللہ ہمیں بھی ایسی غیرت ایمانی عطا فرما، ہماری بہادر افواج کو جو ڈٹی ہوئی ہیں سرحدوں پر اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ہمارے سائنسدانوں کی حفاظت فرما، ہماری رینجرز اور پولیس کی مدد فرما، اے اللہ روئے زمین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور اے بے کائنات ہمیں ایسے حکمران عطا
فرما کہ اللہ جن میں صدیق کی صداقت بھی ہو، عمر کی عدالت بھی ہو، عثمان کی سخاوت بھی ہو، اور مولا کائنات کی شجاعت بھی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہو، اے اللہ ایسے حکمران عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما، آمین 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 یا رب العالمین. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.